چھٹا رکوع سورۃ الحج میں۔ دو تین آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ ہجرت کے پہلے سال ہجرت کے بعد اجازت جواب دینے کی ظالموں کو، یا دوسرے الفاظ میں جہاد کی اجازت زیادہ ہے کہ یہ آیا ہے 39 سورہ حج کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ پہلی آیت ہے۔ حالانکہ سورہ توبہ تو بہت آخر میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کے پہلے آئی۔ اور ایک ہے سورہ بقرہ کی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، تو قریب قریب وقت میں تینوں نازل ہوئی۔ کسی نے کہا یہ سب سے پہلے، کسی نے تو اب اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں، اور پھر ان مظلومیت کی ایک بات ہجرت، اپنے وطن سے نکالے گئے، اور فائدہ جہاد کا کہ فسادیوں کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کامل مومنین مجاہدین کے ہاتھ سے فسادیوں کے فساد کو روکنا، اور پھر اس کا فائدہ کہ عبادت خانے مختلف امتوں کے وہ قائم ہیں، جہاد نہ ہوتا تو عبادت خانے مٹ جاتے، فسادی ختم کر دیتے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اور فرمایا کہ آج یہ مظلوم ہیں، مہاجر ہیں، بے وطن ہیں، اگر ان کو اقتدار ملا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ ہے کبھی تلاوت کی 4 اسلامی حکومت کے مقاصد اور فرائض۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جاتی ہے ان کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، بأنہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، 13 سال ظلم برداشت کرتے رہے یک طرفہ، اور صبر کرتے رہے اللہ کے حکم سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ کہتے ہیں یہ وعدہ ہے نصرت کا، لیکن شائی انداز ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں کوئی عاجز ہوں کہ اپنے مخلص بندوں کی مدد نہ کروں، میں قادر ہوں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ناحق، یہاں حق کا معنی جرم ہے، کوئی جرم نہیں تھا ان کا، جرم ہوتا تو پھر ان کا نکالنا برحق ہوتا، جرم تو کوئی بھی نہیں تھا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ،
إلا أن يقولوا ربنا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی ہے، سوائے اس کے وہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اوروں کو رب نہیں مانتے، تو ان کے جھوٹے معبودوں کو رب نہیں مانتے. یہ ان کا ان ظالموں کی نظروں میں جرم ہے. یہ اتفاق ہے کہ ابھی قاری صاحب نے سورہ بروج پڑھی عشاء کی نماز میں، اس میں بھی یہی بات ہے شروع میں، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. وہ جو خندقوں میں جلایا مسلمانوں کو، تو ان کا کیا جرم تھا کہ وہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اوروں کو کیوں نہیں مانتے. اور رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ تو سائنس کا زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینا کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. اکبر الہ آبادی جج تھا، الہ آباد شہر ہے، شاعر بھی تھا، بہت اچھے اشعار ہیں، اور وہ بھی اسی کا ہے کہ یوں قتل پہ بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ایک بڑی عجیب عجیب، خود پڑا ہوا تھا، بہت جج تھا. تو یہ ان کا جرم ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم اگر نہ ہوتا اللہ کا مٹانا ظالموں کو، لوگوں کو یعنی ظالموں کو مجاہدوں کے ساتھ. کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کا مٹانا. پہلی بات سے مراد ظالم ہے، دوسرے سے مراد مجاہد. لہدمت لہدمت گرا دیے جاتے، گرا دیے جاتے، ہدم ڈھا دینا، گرا دینا. صوامع صوامع قادریوں کے عبادت خانے، قادریوں کے عبادت خانے، یعنی ان کی خاص جو لوگ اللہ والے کہلاتے ہیں، مذہبی لوگوں کی خصوصی عبادت خانے. صومعہ و بیعون اور گرجے، یہ عیسائیوں کے عام یہ عبادت خانے. وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے. اور یہودیوں کی عبادت خانے. ومساجد اور مسجدیں یذکر فی حسب اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. جن میں اللہ کا نام کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اس جملے کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، ان مسجدیں تباہ ہو جاتی، باقی نہ رہتی. بالکل یہی بات دوسرے پارے کے اختتام پر ہے. اولولا دخلنا الناس لفسدت الارض، وہاں لفسد ساری زمین تباہ ہو جاتی، فساد آ جاتا. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بے دینی جہان کو تباہ کرنا، فساد کرنا، اور دین کے ساتھ آباد ہوتا ہے. یذکر فی حسب اللہ کثیرا، وہ جو ایک بوڑھا آدمی دیہاتی آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی اور اس کو پیشاب آیا ہوا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا، مسجد کا دیہاتی نیا نیا مسلمان تھا، تو وہ مسجد کے کونے میں فرش پر پیشاب کرنے لگا کھڑے ہو کر. تو دیکھ لیا صحابہ نے، اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہ روکو. پھر وہ کر لیا تو اس کو بلا کر کہا کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ ان ناپاک چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہے نماز کے لیے، ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. آرام سے سمجھایا اور صحابہ کو کا پانی لا کر یہاں ڈال دو. تو یہ یعنی تین مقصد حضور نے بتلائے، نماز، ذکر اور قرآن مسجد میں، قوالیوں کے لیے نہیں ہے مسجد. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یہ ہے واضح وعدہ، پہلی بھی وعدہ تھا، یہ دوسری دوبارہ. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ طاقت والا اور ناقابل شکست ہے. بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا اور ناقابل شکست ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ ہم سب ترجمہ کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس
तफसीरों کہ یہ اخرجو نکالے گئے، صحابہ نے کیسے ہجرت کی، یعنی ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، آرام سے تو نہیں نکلنے دیتے تھے، چھپ چھپ کر وہ رومی صہیب رومی رضی اللہ عنہ لوگوں نے پکڑ لیا، کہا تو آیا تھا تو کچھ نہیں تھا تیرے پاس، اب اتنا مال تیرے پاس ہے، اس کو ہم نہیں لے جانے، جانا ہے تو جا سب کچھ چھوڑ کر۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے، اور کچھ بھی نہیں تھا باہر۔ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ وہ ہجرت کر رہے تھے، تو اس کو حضرت ام سلمہ کو اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا ہماری بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، تو جانتا ہے تو چلا جا بے شک، تو اس کو روک دیا۔ وہ حضرت ابو سلمہ اکیلے گئے مدینے کو، اور پیچھے وہ اس حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار آئے، کہا یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، وہ اس سے بچے کو چھین کر لے گئے۔ تو وہ بیچاری پورا سال بچے کے پیچھے، خاوند کے پیچھے روتی رہی، اور پھر جو ہے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر اتنا لمبا رستہ، اور اس وقت سڑک تو تھی نہیں، نہ بجلی تھی، تو اکیلی خاتون نے مکے سے مدینے تک سفر کیا۔ تو ایسے کہاں جانے دیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا 20 آدمی ساتھ تھے کہ جو روک سکتا ہے آئے مجھے روکے، وہ تو اور بات تھی ہے، ورنہ کہاں جانے دیتے تھے۔ ابو جہل نے آ کر اپنے بھائی کو مدینے سے مطالبہ کر کے، مادری بھائی تھا، ہجرت کر کے چلا گیا تھا، تو اس کو کہا کہ ماں روتی ہے، اپنے اور دوسرے بھائی کو ساتھ لے گیا، اور وہ کہتی ہے میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ یہ نہیں آئے گا، تو اس کو چھوڑ دو، جھوٹ بول کر لے گیا، رستے میں باندھ دیا رسیوں سے، اور جا کر گھر میں باندھ کر رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ نجات دے دے عیاش بن ربیہ کو، سلمہ بن ہشام کو، فلاں کو، تو وہ باندھ کر رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام سے پہلے اپنے بہنوئی کو باندھ کر رکھا تھا، تو ایسا آسانی سے کہاں جانے دیتے تھے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں زمین میں، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو اقتدار دے دیں، تمکین کا معنی پوری طاقت کے ساتھ بسانا، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، امروا بالمعروف، نیکیوں کو پھیلائیں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے، ونہوا عن المنکر، ونہوا عن المنکر، برائیوں کو مٹائیں گے، برائیوں کو مٹائیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، وللہ عاقبۃ سب کاموں کا نتیجہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ الامور۔ میں اس کا دوبارہ تھوڑا سا ترجمہ کر دی، جو ہے نا یہاں وہ چوتھے پارے کے شروع میں آمنے سامنے صفوں پر لکھے ہو تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، تو یہ دعوت ہے ایک لفظ، اور دوسرا لفظ ہے امر۔ دعوت تو ہے زبان سے کہ یہ کام کرو یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرو یہ نقصان ہوگا۔ امر جو ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، امر آمر سے، امیر سے، امیر کا معنی حاکم، آمر حکمران، اور امرو بالمعروف نیکیوں کو طاقت کے ساتھ نافذ کریں گے، طاقت کے ساتھ، صرف زبانی نہیں کہ پڑھو یا نہ پڑھو، پڑھ لو تو اچھا ہے، نہیں، اور نہیں عن المنکر، یہ بھی طاقت کے ساتھ ہے کہ ان کو حکومت دیں گے تو اپنی حکومت، اپنی فوج، اپنے ہتھیاروں، اپنی حاصل شدہ طاقت کو ان 4 کاموں کے اندر خرچ کریں گے، صرف زبانی نہیں پڑھ لو یہ اچھی ہے نہیں۔ تو کیا یدعون لفظ بھی آتا ہے نا وہاں، یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر اور چیز ہے، یأمرون بالمعروف اور چیز ہے، دونوں کا ایک معنی نہیں ہے۔ دعوت زبان سے ہے، امر جو ہے طاقت کے ساتھ۔ تو مجھے یہاں پڑھا تھا کچھ دن
قاری صاحب تو کسی دیہات میں امام تھا سعودی عرب میں. اس نے مجھے کچھ باتیں سنائی, میں بڑا حیران ہو گیا, اور خوش بھی ہوا حیران بھی ہوا. اس نے کہا امام کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اور وہ فجر کی نماز میں حاضری لگاتا ہے اس مسجد کے ساتھ جو ملے ہوئے نمازی ہیں بالغ, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. سلام پھیر کر نام پکارتا ہے لاؤڈ اسپیکر پر, تو وہ لبیک جو حاضرت لبیک کہتے ہیں. اور جو ذرا دیر سے آئے, اس نے ساری بات تو نہیں سنا تھا, تفصیل سنائی, امام تھا وہاں چھٹی پہ ہے. اس نے کہا جو استنجا خانے میں ہو وضو کر رہا ہو نا, پہنچے نا, وہ وہاں سے لبیک زور سے آواز پہنچے امام تک. اور کسی وجہ سے تھکا ہوا ہو, دیر سے اٹھے, راستے میں جانے والے کو کہتا میری طرف سے حاضری ہو جائے, وہ دوسرے کی ایک اپنی طرف سے لبیک, دوسرا اس کی طرف سے لبیک. طالب علم مسجد کے نہیں, گھروں والے, کوٹھیوں والے. تو ہفتے کے بعد جتنی نمازیں جس نے نہیں پڑھی ہوتی ان کو سب کے سامنے ڈنڈے لگتے ہیں. یہ ہے امر, یہ امر اقام الصلاۃ. غسل خانے میں جو لبیک وردی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ ہے, یہ ان 13 آیتوں میں سے میں نے سنا تھا. مولانا عبدالشکور لکھنوی انہوں نے کتاب لکھی ہے آیات بینات. یہ آیتیں مختلف 13 آیتیں, ان کی تشریح پہلے وہ عربی لغت کے مطابق, پھر اس کے بعد تفسیروں سے حوالے, پھر اہل کتاب کی کتابوں سے اس کی تائید, پھر اس کے بعد تشریح, پھر خلفائے راشدین نے کیسے ان پر عمل کیا. میں ایک مثال سناتا ہوں. ایک حدیث ایک مشہور ہے حضرت عمر کا قول اوقات صلاۃ میں, کہ اپنے گورنروں کو سرکولر بھیجا خط کہ تمہاری ڈیوٹی میں سے سب سے اہم ڈیوٹی نماز کو قائم کرنا ہے. خود نہ پڑھو, اپنے علاقے کے لوگوں سے پڑھواؤ. اور جو نماز کو ضائع کرے گا میرے نزدیک باقی اپنی ڈیوٹیوں کو بھی وہ ضائع کرنے والا ہے. باقی کاموں کی مجھے کوئی اہمیت نہیں. سب سے پہلے یہ یہاں پر جب ضیاء الحق صاحب مرحوم نے کہا ظہر کی نماز کے لیے چھٹی ہو, اور چٹائیاں دفاتر سرکاری طور پر, یہاں مذاق اڑاتے تھے لوگ. میں نے خود سنا کہ اس کا حکومت سے کیا تعلق, کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, یہ تو اپنا کام ہے, اس کا حکومت کیا. اتنی موٹی بات لوگوں کو پتہ نہیں. اسلامی حکومت کا یہ دیکھو نا, اقام الصلاۃ, پہلی ڈیوٹی نماز قائم کرنا ہے. یہاں لوگ مذاق اڑاتے تھے, اس کے یہ کیوں بات ہے کہ نماز پڑھو. تو وہ نماز کے لیے جو چھٹی ہوتی ہے اس کو چائے پینے میں, گپ شپ میں, یہ حال ہے. پھر کہتے ہیں بارش وقت پر ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کچھ باتیں ہوگی اس میں اذن للذین یقاتلون, اجازت دی جاتی ہے ان کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. اجازت دی جاتی ہے ان کو بأنہم ظلم, اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. اس لیے کہ وہ مظلوم ہے. یہ مظلوموں کا, ظالموں کو روکنے کے لیے جہاد. اچھا, فإن اللہ علی نصرہم لقدیر, وإن اللہ علی اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, الذین اخرجوا من دیارہم, وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا بلا جواز, وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکال بغیر دیا کسی گیا, جرم, الا ان یقولوا ربنا اللہ, الا ان یقولوا سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب لات عزا کو رب نہیں مانتے. ولولا دفع اللہ الناس, ولولا دفع اگر اللہ, نہ ہوتا مٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو, اگر نہ ہوتا مٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے مراد ہے کہ بعضہم ظالموں کو ببعضٍ مجاہدین کے ساتھ. یہ صرف انسانوں کی بات نہیں, ہر چیز اپنے دفاع کے لیے لڑتی ہے, چاہے چیونٹی ہو, پرندہ ہو, کوئی بھی چیز ہو. یہ ہر چیز میں یہ جذبہ ہے کہ اپنے حفاظت کے لیے وہ حملہ کرتی ہے. شادی کہتا ہے جب بلے کو کتا دوڑاتا ہے, وہ بلا سمجھتا ہے میں پکڑا گیا, وہ کتے پہ حملہ کرتا ہے تاکہ اسے جواب دینا. یہ فطری چیز ہے. مظلوم کی طرف سے لہدمت, لہدمت, گرا دیے جاتے, گرا دیے جاتے, صوامع,
सवामिर पादरियों के इबादत खाने पादरियों की इबादत और बियावन दिया और गिरजे गिरजे व सलावात और सलावात और यहूदियों के इबादत खाने यहूदियों की इबादत खाने और मसाजिद मसाजिद और मस्जिदें युज़करु फी हस्मुल्लाह कसीरा युज़करु फी जिनमें अल्लाह का नाम कसरत से याद किया जिनमें जाता अल्लाह का नाम कसरत से याद और यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुर और यंसुरन्नल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा उसकी जो उसके दीन की मदद करता है। अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा इसको कहा ना वादे नुसरत है मोमिन के लिए कुरान, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, तो अगर गालिब नहीं कुछ कसर है ईमान में। तो जब अल्लाह ताला कहता है मैं साथ हूँ मैं दिफा करता हूँ तो इससे मुजाहिद समझता हो तो बड़ी उसका हिम्मत होती है, मैं अकेला नहीं हूँ, रब मेरे साथ। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला ताकत वाला और नाकाबिल शिकस्त है। बेशक अल्लाह ताला ताकत वाला अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर हम उनको इक़्तिदार देंगे ज़मीन में, अगर हम उनको इक़्तिदार अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करेंगे नमाज कायम और ज़कात अदा करेंगे। कई लोगों से मैंने सुना है और पढ़ा है पाकिस्तान गरीब मुल्क मशहूर है, यहाँ अगर सही माने में निज़ाम ज़कात कायम हो कोई भूखा नहीं रहे। ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने माल के मिकदार का पता ही नहीं, बेशुमार, किसी को रोटी नहीं मिलती किसी को बेशुमार माल, और इसराफ और तबज़ीर के अंदर रियाकारी में खर्च करते हैं। हाँ किधर की आयत अमरू बिल मारूफ, और वो ऑर्डर देंगे नेकी का, ऑर्डर देंगे नेकी दावत नहीं ऑर्डर, वनहा अनिल मुनकर, और रोकेंगे बुराई से, रोकेंगे बुराइयों को मिटाएंगे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और कामों के नताइज अल्लाह के पास है। और कामों के नताइज अल्लाह के। मैंने पहले भी सुनाया, आपको छोटी सी बात और सुना। हम कंधार गए तो कंधार एयरपोर्ट पर वो जो वहाँ का जिम्मेदार था, सब मौलवी थे, तो उन्होंने बिठाया चाय पिला रहा था, तो इसने में एक बुजुर्ग आया सादा सा आया, तो जैसे कोई तलवार सी लटकी हुई थी, तो वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर बड़े एहतराम से मिला। हमें कहा ये अभी आया है गजनी से आया, और ये जो है अमर बिल मारूफ का इस इलाके का सरबराह है, अमर बिल मारूफ बाकायदा महकमा। तो हमने कहा वैसे ही, जब हमने कहा कि आप वो तलवार असल में कोई लकड़ी की थी, ऊपर कोई चढ़ाया हुआ था, कोई कपड़ा सा, लोहे की नहीं थी तलवार। तो हमने कहा आप इसके साथ किसको मारते हैं? तो उसने कहा जो नमाज न पढ़े, जो नमाज बाजमात न पढ़े, जो ऐसा करे, चंद बातें। और उसमें एक ये भी जिक्र किया, उसने कहा जो सर पर पगड़ी न रखे उसको भी मारता। अब हम में से एक आध की पगड़ी थी, बाकी सब की टोपियाँ थी, हम डर गए कि ये हमें मारेगी। तो चुप हो गया। उसने पता नहीं हम में से किसी ने कहा जी आप कैसे मारते हैं? उसने आराम से, ऐसे आराम से। मैंने कहा इस तरह सबको मार लें तो कोई हर्ज नहीं, यानी हर चीज़ उसकी मिकदार की, बहुत गुनाह करे उसको जोर से मार, कि थोड़ा करे उसको मामूली। उसने कहा पगड़ी जो न रखे उसको ही मार। फिर उसने कहा ये उस खानदान के मुल्ला उमर के खानदान का है, ये कंधार के लोग उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उस खानदान मसले में वो एक किस्म का उसमें तंबीह से हो गई ना कि ये कम करना सी। अब ये जो पाकिस्तान